रहमत रमज़ान, है रहमत रमज़ान। नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान इफ्तार नशरियात में आपका खैर मकदम है। वक्त हुआ है रहमत रमज़ान वज़ाइफ के साथ, और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जिलानी, जो कि सज्जादा नशीन है दरगाह आलिया अशरफिया पाकिस्तान के। अल्लाह तबारक व तआला आपका साया आतिफ़तन पर दराज फरमाए। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हज़रत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हज़रत ये कुछ सवालात हैं जो मैंने आपसे करने हैं। पहला सवाल है कि क़ल्बी सुकून के लिए कोई वजीफ़ा बताइए ताकि बेचैनी और बेकरारी दूर हो जाए। बज़ाहिर नेमतों की फरावानी है, सब कुछ है, लेकिन सुकून मुयस्सर नहीं है। अब ये सुकून तो बाज़ार से ख़रीदा भी नहीं जा सकता, तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि सुकून मुयस्सर आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अल्लाह के ज़िक्र को छोड़कर दूसरी जगह सुकून हासिल कर रहा है। अल्लाहु अकबर। वो समझता है कि मैं किसी पार्क में चले जाऊं तो सुकून मिल जाएगा, मेरे पास बहुत सारा माल दौलत आ जाए तो सुकून मिल जाएगा, मेरे पास एसी हो और उसमें आराम से नर्म गुदाज गद्दों पे मैं सो जाऊं तब सुकून मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जितनी भी जगह आप खुद गौर करें, वक्ती सुकून है। आप कहीं घूमने के लिए जाएं, सुकून मिल गया, लेकिन फिर वही बेचैनी बेकरारी। आप सोने के लिए लेटे, नींद नहीं आ रही। अब ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए जो करोड़पति हैं, यानी उनके बंगले आप वो देखें कि कौन सी चीज़ है आसाइश की जो उसमें नहीं है, अल्लाह, लेकिन नींद नहीं। एसी लगा हुआ है, नर्म गुदास करते हैं, नींद नहीं है। विलियम 5 विलियम 10 खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही। यानी नींद अल्लाह की कैसी नेमत है, आप ये देखें। और एक मजदूर दरख्त के नीचे लेटा सो गया, तो ये है ना अल्लाह ताला दिखाया। तो ये सुकूनी बेसुकूनी जो है ना, बेकरारी, ये सिर्फ अगर दूर हो सकती है तो अल्लाह के जिक्र से होता है। सुभान अल्लाह। दायमी सुकून, हकीकी सुकून, इत्मीनान आपके क़ल्ब को अगर मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और यही सबसे बड़ी गलती, हम दूसरी जगह नमाजों को हम तर्क कर रहे हैं, जिक्र को हमने छोड़ दिया, तमाम चीज़ों को, और दीगर चीज़ें हम कर रहे हैं कि ये इससे सुकून मिल जाए, इससे मिल जाए, नहीं मिलेगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार हो जाओ, जान लो कि दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। और यह हकीकत है कि उसके ज़िक्र के अलावा क़ल्बी सुकून, दायमी सुकून नहीं है। तो यही वजीफ़ा है। सूरह रात आयत नंबर 28। वाह 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 वाह। बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर इसका विर्द किया जाए इस अंदाज से कि हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह पढ़ लें, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कोई लंबी चौड़ी आयत नहीं है, पढ़ने में भी आसानी है, और हर नमाज के बाद इसको अपना वजीफ़ा बना लें। 100 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। सुभान तो आप देखें क़ल्बी सुकून हासिल हो जाए। वाह वाह, इत्मीनान। बिल्कुल, क्या बात है, माशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं जी, उनके लिए भी कोई वजीफ़ा कि जल्द अज जल्द कुरान पाक याद कर लें वो? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जब बच्चा पढ़ता है ना तो शैतान इस मामले में ज़रूर रुकावट डालता है, कुरान करीम के हिफ्ज़ करने में। और इसमें आप जानते हैं कि अगर बीच में इनक़िता हो जाए, छुट्टी हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो बच्चे का दिल उचाट हो जाता है। आप खुद हाफिज़ कुरान माशाअल्लाह जी। तो ये ऐसी दौलत है लाजवाल कि जिसको मिल जाए समझे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत उसे मिल गई। बच्चे हिफ्ज़ करते हैं लेकिन दिल उचाट हो जाता है, याद करते हैं भूल जाते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख क़ुद्दस सिर्रहू, फ़वाइदुल फ़वाद जो उनके मलफूज़ात की किताब है, उसमें इसका हल पेश करते हैं। फरमाते हैं कि जो लोग अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले सूरह यूसुफ उन्हें याद कराएं। सूरह यूसुफ याद कर लेगा, बाकी कुरान आसान हो जाए। यह उनका फरमान है जो मैंने आपके सामने पेश किया। और ये हकीकत है, हमने जिसको भी बताया तो बहुत जल्दी बच्चों ने कुरान पाक सूरह यूसुफ पहले कर सूरह यूसुफ, ये इसकी एक ख़ास एजाज़ कहें या जो भी आप कहें, की खासियत इस सूरत की। और कौल है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का। तो ये सूरत पहले उनको पढ़ा दें, बाकी कलाम खुद ब खुद आसान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह। हज़रत बहुत खूबसूरत वजीफ़ा कबीला डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया है, और हो सकता है बहुत सारे वालिदैन जिनके बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए ये बात पहली मरतबा उन्होंने सुनी हो। ज़ाहिर बात है कि ये एक बुज़ुर्गों का एक अंदाज़ उन्होंने बताया है, कोई ये नहीं कहा कि करना ज़रूरी है, वाजिब है। बाज़ों का तो इसको कुछ अलग ही
طریقے سے لے جاتے ہیں ان باتوں کو، تو آپ کو زیادہ الگ وے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بزرگوں کا انداز بتایا ہے اور آپ کا دل مانے، یقیناً ماننا چاہیے. الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے ماننے والے چاہنے والے ہیں. ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا کہ اپنے بچے کو پہلے سورہ یوسف یاد کروائیے گا تو انشاءاللہ باقی قرآن پاک کا حفظ اس کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت نماز فجر میں اٹھنے کا کوئی وظیفہ، کیونکہ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو نماز فجر کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مگر ایک وہ ہے کہ جو فکر میں رہتا ہے، رات میں دیر سے آنکھ لگے یا جلدی آنکھ لگے، وہ فکر میں رہتا ہے کہ میں نے نماز فجر نہیں چھوڑنی. تو وہ چاہتے ہیں حضرت کو ایسا وظیفہ ارشاد فرما دے کہ نماز فجر کے لیے آنکھ کھل جائے. کبھی کبھی الارم بھی بے اثر ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جلدی سو جائیں، جلدی اٹھ جائیں. صحیح. ہم 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک کوئی ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوستوں میں، کوئی کہیں. اب 2 بجے یا 3 بجے آدمی اگر سوئے گا تو فجر میں کیسے اٹھے؟ کیسے اٹھے گا؟ ایک تو پہلی چیز یہ کہ اپنے معمولات کو کنٹرول کرے. ویسے کوئی تقریب ہو تو الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کبھی، لیکن روزانہ نہیں. بہتوں کا روٹین ہی یہی ہے کہ 12-1 بجے سے پہلے تو سوتے ہی نہیں ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کریں کہ جلدی سو جائیں، جلدی اٹھ جائیں. دوسری یہ کہ یہ جو ہے آیت الکرسی، اس کی ایک آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. بزرگوں نے فرمایا کہ یہ آیت سونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ جو ٹائم ہوگا اسی ٹائم پہ آنکھ کھل جائے. اللہ اکبر. فجر کے وقت. سبحان اللہ. یہ ایک آزمودہ ایک نسخہ ہے. لیکن اب اس میں یہ نہ ہو کہ آپ 3 بجے سوئیں اور کہیں کہ جی آنکھ کھل جائے، تو مطلب اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا اپنا معمول بھی وہ کریں اور اس کے بعد روٹین ہو تو انشاءاللہ ہو جائے. سبحان اللہ. جب ایک روٹین بن جاتا ہے نا تو خود بخود فرشتے اٹھا دیتے ہیں، اللہ خود بخود آنکھ کھل جاتی، دل میں گھنٹی بج جاتی ہے. آپ دیکھیں نا اس طرح یہ ہوتا ہے بزرگوں کا. ان کو کوئی اٹھاتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھاتا. کون اٹھاتا ہے؟ وہی اٹھاتا ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہے. اٹھ جاؤ اور لگ جاؤ. یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو ہم جو پڑے سوتے رہتے ہیں ہم تو غافل ہیں. آپ کسی کو آپ وظیفہ بتائیں فجر کے بعد کا، کہ نہیں جی عشاء کے بعد کا بتا دیں تو زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ فجر میں اٹھا نہیں جاتا. میں نے کہا اٹھا نہیں جاتا. اگر فجر کے وقت تمہاری فلائٹ ہو تب اٹھا جائے گا. وہ بھی انٹرنیشنل فلائٹ ہو جی، نیند ہی نہیں آئے گی. نیند ہی نہیں آئے گی، سویا ہی نہیں جائے گا. اٹھنے سے بات کی بات ہے. پہلے سے کہ نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ فلائٹ مس ہو جائے تو دنیا کا نقصان ہے، اللہ اکبر. اور فجر مس ہو جائے تب آخرت دین کا نقصان ہے نا. جی. تو ہم نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی. اللہ. دنیا کے لیے تو اتنا اہتمام کہ ہم سو بھی نہیں رہے کہ مس نہ ہو جائے، اور فجر مس ہو جائے تو آپ کو احساس نہیں. جس دن بزرگوں نے کہا کہ کوئی نماز قضا ہو جائے، یہ نہ سوچو کہ آنکھ نہیں کھلی، میں نے نہیں پڑھی، میں جا نہیں سکا، نہیں پڑھی. یہ سوچو مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ رب نے اپنے گھر میں مجھے نہیں بلایا. اللہ. یہ آپ سوچیں کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں بلانا ہی پسند نہیں کیا، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی. اللہ کے حضور توبہ کریں، پھر دیکھیں وہ اپنے گھر میں بلائے گا. اس کی توفیق سے ہی انسان جاتا ہے، بے شک. ہماری طاقت نہیں ہے. اس کی توفیق ہوگی تو جائیں. سبحان اللہ. لیکن ارادہ ضروری ہے، کوشش ضروری ہے. ہاں آپ یہ کر کے نہیں بیٹھیں کہ توفیق ملے گی تو جائیں گے. نہیں، کوشش آپ کی ہوگی، کوشش، توفیق اس کی ہوگی، رحمت اس کی ہوگی، کرم اس کا ہوگا، کام ہو جائے گا. بالکل صحیح. اصل چیز یہ ہے. جس طرح آفس پہنچنے کے لیے آپ روزانہ صبح کوشش بھی کرتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے نا، تو اسی طریقے سے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ، جیسے حضرت نے ایک تو وظیفہ بتایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی آیت الکرسی جو آیت ہے اس کا یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے جو حضرت نے تعداد بتائی ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں سوتے وقت چاہے میں دیر سے بھی سو رہا ہوں نا، بعض اوقات کسی کام کی وجہ سے، تو پھر میں یہ رب کی بارگاہ میں التجا پیش کرتا ہوں، اللہ کرم فرمانا نماز فجر کے لیے میری آنکھ کھل جائے. تو میں رب کی بارگاہ میں ایک التجا پیش کر دیتا ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ خاص طور پہ بندہ ارادہ اور اس دعا کے ساتھ، تو حضرت واقعی ایسا لگتا ہے کسی نے جگایا ہے. الحمدللہ اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے. ایک روٹین آدمی کے بن جاتا ہے نا، وہ خود بخود اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب لگ جاتے ہیں عبادت. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اور پھر نمازوں کی جب پابندی ہوگی تو پھر جو نمازوں کے بعد کے وظائف ہیں نا، اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو توفیق مل جائے گی اور اس پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حضرت یہ سفر کے دوران اکثر سے مراد یہ کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ سامان گم ہو جاتا ہے.
اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر سامان گم ہو جائے نا حضرت تو پھر سفر چاہے کیسا ہی ہو کہیں کا بھی خراب ہو ہو جاتا بندہ جو نا بالکل ہی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا صحیح لگتا بات ہے کہ جیسا اس کا سب کچھ لٹ گیا. حالانکہ جو ہمارا آخرت کا سفر ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں, کسی سامان کی تیاری نہیں اور اس کی فکر بھی نہیں ہو رہی کہ اس کا ہوگا کیا. اور دنیاوی اور سفر دنیاوی سفر میں سامان ایک تو لے کر بھرپور جاتے ہیں اور وہ اگر مس ہو جائے نا تو حالت خراب ہو جاتی ہے. صحیح تو بات. چلیں اب دنیاوی سفر کی ابھی بات کر لیتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ ان کی توجہ بھی دلاتے ہیں ماشاء اللہ دیگر معاملات پہ. سفر گم ہو جائے حضرت تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے کہ وہ سامان مل جائے؟ دیکھیں اس میں پہلے کچھ اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے. مطلب اب آپ دیکھتے ہیں کہ سامان سب کا ایک جیسا ہے, جی کوئی نہ کوئی نشانی آپ اس پر ضرور رکھیں, اپنا نام لکھیں, کوئی ریبن باندھ دیں, کوئی نشانی. ایک جیسے ٹچیں بعض دفعہ ایک ساتھ دوسرے کو اٹھا کے لے جاتے, وہ اس کے اٹھا کے لے گیا, بعد میں جا کے دیکھا تو یہ کیا ہوا. ایک تو یہ چیز بھی ہے. دوسرے یہ کہ ایک بہت آسان وظیفہ ہے یا حفیظ و احفظنا. یہ اس سامان پہ لکھنا ہے لیکن قلم سے نہیں, صحیح, انگلی سے, اشارے سے. یعنی آپ تصور کر رہے ہیں کہ آپ نے لکھا یا حفیظ و احفظنا, ماشاء اللہ, بس اللہ کے سپرد کر دیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی سامان گم نہیں ہو. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, کیا بات انشاءاللہ ہے. تعالیٰ کبھی نہیں ہو. کیا بات ہے حضور, ماشاء اللہ کے نام میں برکت ہے نا, تو جس چیز میں ہم اس کا نام اس کا ذکر شامل کرتے ہیں نا وہ اپنا کرم فرماتا ہے ضرور. یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے. سبحان اللہ. ہاں آپ دیکھ لیں تو یہ ایسا ہے کہ ہم نے جس کو بھی بتایا, یعنی آزمودہ ہے, جس کو بھی بتایا اس نے آ کر بتایا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نقصان ہوا. کیونکہ بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے سامان میں کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. کوئی ایسا گفٹ آپ لے کے جا رہے ہیں یا کوئی ایسی قیمتی چیز, پتہ چلا سامان غائب ہو گیا. اور یہاں تو آپ دیکھ لیں جو حال ہے, کمپلین آپ کرتے رہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں. اللہ, تو اس لیے پہلے سے ہی حفظ ما تقدم, پہلے سے ہی آپ اس پر یہ, اور خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ مولا میں تیری بارگاہ میں میں اس کو حوالے کر رہا ہوں, یا حفیظ و حفظنا, انگلی سے اشارے سے. یہ نہیں کہ آپ قلم لے کے بیٹھ جائیں, وہ تو پھر ایک وید بھی ہے. آپ نے اشارے کر کے لکھ دیا, اللہ کے سپرد کر دیا, انشاءاللہ تعالی محفوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے ہیں, کیا ہی خوبصورت وظیفہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. ڈاکٹر صاحب کا دل سے شکریہ, آپ نے وقت ہمیں عطا فرمایا اور یہ سیگمنٹ ہمارا رحمت رمضان وظائف کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ہو گیا اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے.